حلیمہ صاحبہ جب کورٹ سے باہر تشریف لائیں تھوڑی دیر کے لیے میڈیا سے بات کرنے کے لیے، تو ان کو ڈیٹین کر لیا پولیس نے، ان کے گرد پولیس نے گھیرا ڈال دیا جبکہ وہ بیل پہ ہیں۔ تو پہلی کنسرن تو عدالت سے یہ شیئر کی میں نے کہ جب وہ بیل پہ ہیں، ایک آزاد شہری ہیں، ہمارا آئین ایک آزاد شہری کو اس طرح سے ڈیٹین کرنے سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، قطعاً اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ تو عدالت میں نے جب یہ استدعا کی کہ انہیں کس بنیاد پہ روکا گیا، تو عدالت نے بھی اس حوالے سے سوال اٹھایا کہ حلیمہ خانم صاحبہ کو کیوں ڈیٹین پولیس نے کیا، کیوں انہیں گرفتار کیا، چاہے چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے صحیح، لیکن وہ ایک غیر قانونی عمل تھا، اور اس کے متعلق حلیمہ خانم صاحبہ سے انسٹرکشن لے کے ہم فیصلہ کریں گے کہ آیا ہم نے کوئی قانونی کارروائی کرنی ہے یا کیا کرنا ہے۔ باہر میڈیا سے بات کرنے آئی تھی، جب باہر نکلی تو انہوں نے کہا یہ پولیس والی آئی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جا نہیں سکتے ہو، آپ ڈیٹینڈ ہو۔ اور جب ہم اندر گئے تو انہوں نے اندر سے تالا لگا دیا کہ آپ ڈیٹینڈ ہیں۔ جج صاحب نے اندر سے جب ان کو کہا کہ آپ نے ڈیٹین کیا تو انہوں نے کہا میں نے تو کوئی ایسا آرڈر نہیں دیا تھا۔ جج صاحب نے کورٹ کے اندر کہا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں فیصل کہ میرا کنسرن تھا کہ شوکت خانم اور نمل کے اکاؤنٹ کیوں بند کیے گئے، کیونکہ وہ جو پروسیکیوشن والا ہے ان کی پتہ نہیں کتنی پاور ہے یا کتنی طاقت ہے کہ یہ سارے اکاؤنٹس بند کروا سکتے ہیں۔ کیونکہ جج صاحب نے کہا کہ جج صاحب کو یاد نہیں ہوگا، یا انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے شوکت خانم یا نمل کے اکاؤنٹ بند کروائے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو پروسیکیوشن والا ہے اس نے یہ کہا کہ یہ سیکرٹری ہیں شوکت خانم کے بورڈ کے اوپر۔ یہ جب میں مجرم نہیں ثابت ہوئی ہوں، ابھی کیس میں آپ بلا رہے ہیں، آپ کیسے بند کر سکتے ہیں؟ آپ اکاؤنٹ شوکت خانم تک پہنچے کیسے؟ اس وقت یہ قانون کا یا پاکستان کی رول آف لاء کا یہ حساب ہے کہ جج صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ جج صاحب بیچاروں کا تو وہ جو پولیس والا ہے وہ بھی ان کے آرڈر اٹھا کے پھینک دیتا ہے جو اڈیالہ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اکاؤنٹ کیسے شوکت خانم اور نمل تک کون پہنچا؟ یہ حالات پاکستان میں یہ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو ادارے ہیں ان کو کس قسم کی ضد ہے کہ آپ کوئی نیکی کا کام، یہ پاکستان کے لوگ مل کر اس کو چلا رہے ہیں، نمل کو اور شوکت خانم کو۔ آپ صرف اس لیے ہمارا جرم ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اداروں کے لیے کام کیا، لیکن پہلے بتائیں کہ اگر جج صاحب بھی کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے آرڈر دیے ہیں اس قسم کے، جب ان کو اگر آرڈر دیے ہوتے شوکت خانم نمل کے تو جج صاحب کو یہاں پہ بھی یاد ہوتا۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میں نے ایسے آرڈر دیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں کوئی اور کروا رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کا ہاتھ ہے، یہ ان لوگوں کی حالات ہیں، یہ جو حکومت بیٹھی بھی ہے کہ ان کا ہاتھ پڑے تو جا کے شوکت خانم اور نمل کے اوپر پڑے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جج صاحب نے آج آرڈر دے دیا ہے کہ اکاؤنٹ کھل جائیں گے۔ آج انہوں نے کہہ دیا کہ ان کا خیال ہے انہوں نے جب آرڈر ہی نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے حکومت اپنی جج صاحب کے آرڈر کے بغیر جج صاحب کے اسٹیٹ بینک کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ان اداروں کے اکاؤنٹ بھی بند کر سکتی ہے۔ آپ کو کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں حالات کدھر جا رہے ہیں؟ یہاں پہ جج صاحب بیچارے نہیں یہ کام کریں گے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کسی کی ٹریٹمنٹ بھی ہو رہی ہے جج صاحب کے کسی ریلیٹیو کی، عزیز کی۔ یہ جج صاحب بیچارے نہیں کر رہے۔ تو پاکستان میں رول آف لاء کا یہ اس کے جو نتائج ہیں نا، جو آپ نے ختم کر دیا ہے، اس کے یہ نتائج آ رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ جو شوکت خانم ہے، نمل ہے، اس کے جج صاحب نے آرڈر دے دیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ نہیں فریز کرنے۔ اسٹیٹ بینک کہ جو بھی وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ جلدی بند کروا دیے اور مل بھی گئے، بند بھی کروا دیے، اور جو کلیم کر رہے تھے حلیمہ خان کے 35 اکاؤنٹ بند کروائیں گے ٹی وی پہ بیٹھ کے، میرا ذاتی ایک اکاؤنٹ ہے، ایک اکاؤنٹ ہے، بند کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک آئی ڈی کارڈ ہے، ایک اکاؤنٹ ہے۔ یہاں پہ ہم نے کسی کا سنا تھا جن کے 2 آئی ڈی کارڈ بھی تھے، ان کو بھی کچھ نہیں ہوا یہاں پہ، لیکن ایک آئی ڈی کارڈ ہے، ایک پاسپورٹ ہے، ایک اکاؤنٹ ہے جو انہوں نے بند کر دیا۔ ہاں، اور پراپرٹی میری جو ہے وہ اٹیچ کر لی ہیں، لیکن اکاؤنٹ جو ہیں جنہوں نے بند کیے انہوں نے ہاتھ ڈالے شوکت خانم اور نمل پہ۔ یاد رکھیں، ہم بھی یاد رکھیں گے جو انہوں نے الٹا وہ کہہ رہے ہیں میں نے انتشار کیا ہے۔ یہ میرا کیس یہی چل رہا ہے نا کہ 22 نومبر کو میں نے آ کے آپ لوگوں کو عمران خان کا پیغام سنا دیا، جو بڑا کلیئرلی ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا پرامن احتجاج کے لیے نکلیں، رول آف لاء کے لیے نکلیں، جمہوریت کے لیے نکلیں،
इंसानी हकूक के लिए निकले। इमरान खान ने हमेशा एक ही पैगाम दिया, दहशत गर्दी तो जिन्होंने किया उनको पकड़ें। कल क्या डिसाइड हुआ, मतलब आपने धरना आज खत्म के कर लिए, हाँ, इसलिए क्योंकि क्या कोई इशू दी गई थी कि कल अगली मंगल को मुलाकात करेंगे? हाँ, उन्होंने वैसे एक किस्म का कहा था कि नवंबर में आपकी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन 2 दिसंबर को आपकी मुलाकात हो जाएगी, ये कहा गया था। दूसरी बात ये थी कि आज हमारी एप्लीकेशन थी इख्तियार समात के मुतल्लिक, क्योंकि मेरा केस था सुप्रीम कोर्ट में और सुबह से मैं सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट का केस करके मैं आया। मैंने जैसे सबको सलाह की कि आज मैं इसमें मजीद तैयारी करना चाहता हूँ और मजीद तैयारी करके मुझे आप वक्त दे दीजिए, मंडे को इंशाल्लाह ताला मैं आर्ग्यू कर लूँगा। अदालत में इस बात पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की इस तकासा ने, प्रोसिक्यूशन ने 1-2 दिन की डेट्स पे जिस तरह एतराज़ किए उस पे तो मेरा यही कहना था कि 9 मई के और दीगर जो केसेस हैं जिनमें प्रोसिक्यूशन डेट्स लेती है, या इमरान खान साहब की वो जमानतें जो 7-8 जमानतें हैं जो कि काफ़ी महीनों से पेंडिंग है, उसमें रिकॉर्ड के बहाने पे इस्तगासा जब टाइम लेती है तो उस टाइम तो इनको कोई एतराज़ नहीं होता। महीनों से जमानतें पेंडिंग पड़ी हैं, कोई एतराज़ नहीं। कभी ये कहते हैं कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तबीयत खराब है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेट ले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये पेश नहीं होते, इस अदालत में एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये लोग तारीखें करते हैं। उन केसेस में जिनमें मुल्जमान जेल में हों उनका ज्यादा स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। इमरान खान साहब जेल में है 9 मई के केसेस में, 9 मई के केसेस में उनकी बेल्स हो चुकी हैं। जो दीगर केसेस हैं जिस तरह के वो सस्पेंशन चली है अलकादर ट्रस्ट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके मुतालिक हेयरिंग नहीं हो रही। तो जी तो 1 साल हो गया है, वो फिक्स ही नहीं हो रहा केस, उस पे तो कोई एतराज नहीं है इस तकासा को भी और इन तमाम लोगों को। तो मंडे की डेट पड़ गई है, मंडे को हम इंशाल्लाह ताला ये जो जुरिस्डिक्शन वाला इशू है इस पे आर्ग्यू करेंगे। और आखिर में मैं अर्ज करना चाहूंगा, 2 अकाउंट्स बड़े क्रिटिकल हैं जो आपा हलीमा के उन्होंने फ्रीज किए हुए। एक है शौकत खानम ट्रस्ट के मुतालिक और दूसरा है नमल के मुतालिक। अदालत में हमारी इतलात के मुताबिक ऑर्डर शीट पे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर मौजूद नहीं है कि शौकत खानम का या नमल का अकाउंट फ्रीज किया जाए, लेकिन ये दोनों अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। शौकत खानम एक ट्रस्ट है, वहां पे हजारों पाकिस्तानियों का इलाज होता है, ये अकाउंट फ्रीज करने से वो इफेक्ट हो सकता है। नमल में बेशुमार बच्चे पढ़ रहे हैं, नमल का अकाउंट फ्रीज होने से उन बच्चों की तालीम पे बुरा असर पड़ सकता है। तो हलीमा खानम साहबा का तो ये कहना है कि अगर कोई इन्होंने फ्रीज करना है, इनके अकाउंट की बात करें, उस पर हम आर्ग्यू भी करेंगे और अकाउंट फ्रीज तो वैसे ही डिफ्रीज हो जाने चाहिए। जब हलीमा साहबा अदालत में पेश हो गई हैं, अदालत में मौजूद हैं, केस का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो मंडे की डेट है इस केस में। मंडे को इंशाअल्लाह ताला हम